کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دنیا میں اس کو کھانے سے، پینے سے اور جی کی خواہشات سے روکے رکھا، اب اس کے حق میں میری اطاعت قبول فرما اور اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو پوری نیند سونے میں نہیں دیا، یہ میرے پڑھنے میں اور سننے میں لگا رہتا تھا، اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا اور روزے رکھنے والوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہر ایک تکلیف سے بچا لے گا۔ اور جو مرد یا عورت ماہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے یا کسی غریب کو کپڑے وغیرہ پہنائے، تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسا زمین کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قرآن کی سواری عطا فرمائے گا جو اس کو پلسرات کے اوپر سے بجلی کی طرح سے لے کر گزر جائے گا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے۔ آج کی بھوک اور پیاس کا اس وقت پتہ چلے گا جب ہولناک منظر ہمارے سامنے ہوگا اور بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سال سے آخر سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان مبارک کا جب پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کی نیچے سے ہوا چلاتے ہیں اور وہ پوروں کو جنت میں آ کر لگتی ہے۔ اس وقت پورے دعا کرتی ہے اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے بہت جلدی شوہر بنا دیجیے کہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے نیکی کے کمانے والے آدمی، آگے بڑھ، یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے اور جنت حاصل کرنے کا ہے۔ اور اے بدی اور گناہ کرنے والے آدمی، برے کاموں سے بچ، یہ وقت دوزخ سے بچنے کا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر فرشتے یہ آواز دیتے ہیں کہ نیکی کمانے والے آگے بڑھ، یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اور گناہ کرنے والوں سے فرشتے کہتے ہیں بدی کا، گھاٹے کا، خسارے کا سامان اکٹھا مت کر۔ روزہ کھلوانے کا ثواب، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت کسی روزہ دار کو روزہ کھلوا دے رمضان کے مہینے میں، تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا اور دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا، اور اس کو بھی روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں اتنی گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے سے یا پیاس بھر پانی سے یا دودھ کی لسی سے کھلوا دے، اور جس کو جتنی گنجائش زیادہ ہو زیادہ خرچ کر کے روزہ کھلوائے گا اسی قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک خود کے روزے کا، ایک جو اپنے گھر پہ آ کر روزہ کھولے گا، دونوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے جس کی جیسی طاقت اور حیثیت ہو، ایک کو بلا کر کھلائے، دو کو کھلائے، جس کی جیسی طاقت ہو۔ دین یسر، دین آسان ہے، دین کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے،
دین میں واہ نہیں، اخلاص کی ضرورت، تقوی کی ضرورت، جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے موافق خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ اور کوئی بھی کام ہو، دینی دنیا میں اپنے گھریلو کام ہو، اس کے اندر بھی قرض لا لا کر، ادار لا لا کر، قرضہ نہ کر، ساری زندگی ساری دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کا تذکرہ چل گیا، دنیا کی تاریخ، دنیا کے بارے میں بات چیت ہونے لگی۔ اللہ کے نبی جی نے فرمایا سنو، دھیان دو، توجہ کرو، سادگی دین کا حصہ ہے۔ سادگی زندگی، سادگی کے احساس زندگی جینا، یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ سبق دیا، سمجھایا۔ ہر ایک کام کے اندر سادگی، لباس میں، رہن سہن میں، میاں شادی میں، کام کاج میں، ہر ایک کے اندر۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ دار کو دعوت دے دی جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ سوال تو ایک چھوارے پر بھی دے دیتے، ایک کھجور پر بھی دے دیتے۔ آگے فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دو، اس پر بھی دے دیتے۔ اس سے آگے فرمایا دودھ پلا دو، اس پر بھی دے دیتے۔ کتنا آسان بھی۔ تراویح پڑھنے کا سوال، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ اور میں نے تراویح اور قرآن کریم کے پڑھنے کو رمضان کی راتوں میں سنت معاملہ کر دیا، جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ بس کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے اور میری سنت سمجھ کر رات کو جاگے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے اور اس میں قرآن کریم سنے یا پڑھے، تو میں میرے بندے کو اپنے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دوں گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔ عیسائی کتاب کے حدیث یہ عادت ہے۔ بعض ساتھی افطار کے بعد میں، روزہ کھولنے کے بعد میں گھر ہی رک جاتے ہیں، کوئی دکانوں پر، کوئی گپ سپ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور 1 گھنٹے اور 20 منٹ کی قربانی ذکر میں اللہ پاک کی دے رہے ہو۔ ایک سجدے بدلے 1500 نیکی، ایک سجدے بدلے 1500 لے اور ہر بدلے کو دے ایک پاؤں اور پودا ہو مسیح تکن بئی ہو ہتر لے کے لکھی ہتر پودا اور سام لکھی نقل پڑھ ہو تو غیر رمضان میں خرچ پڑو تو سوال میں معمولی بہانے واپو نماز ادا کر جاؤ، تراویح نماز ادا کر جاؤ، فکر رہا ہے میں ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی ہوئی، کتنی توجہ رہا ہے مزدوری عامل کی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی و اثر یہ الگ ہے اور غلطی ہو نحوست ہو وہ اثر الگ ہے۔ ایک آدمی غیر رمضان میں غلطی کرے اور ایک رمضان شریف میں غلطی کرے تو وہ نحوست کی بہت خطرناک حدیث میں آئے جکے آدمی رمضان شریف صحیح اللہ کی یاد اور عبادت رہتے گزار لوں تو وہ پورا سال صحیح گزرے، پورا سال صحیح گزرے۔ ہر نماز میں بسلے ٹیم رہا گناہ اللہ معاف کریں، کون سا نماز میں بسلے جتو ٹیم رہے سارے گناہوں کو اللہ معاف کروا دیں۔
اور پورے سال کے گناہوں کو رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ پاک 11 مہینوں کے سغائر کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ہر جمعے کے دن گزشتہ جو جمعہ چلا گیا 7-8 دن سے ہفتے کے بعد بھی جمعہ آیا ہے، جو جمعہ چلا گیا اس سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو اللہ پاک اس جمعے کی نماز کی پڑھنے کی برکت سے معاف فرما ہے. بشرط یہ آپ بتائیے کہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے. کبیرہ گناہ ہماری معافی اور توبہ مانگنے میں خدا موٹا موٹا گناہ کبیرہ، دارو پیوں میں، نشاور چیزوں میں، ماما کو لڑنوں میں، کئی ناحق زمین دباؤں میں، اور بھی بہت سارے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں. سود بیاج وغیرہ کھانا ہے، سود و گناہ بہت خطرناک. جی کو اللہ بڑھیا دینا ہے ہو سکے کئی بھائی مدد کرو، نہیں ہوئے تو بیاج لے میں نہیں رہے تو اتار دو، بہتر ہے. یہ کی روپی گناہ ہے. 30 سوال آپ کی ماں ہے زنا کر اللہ ایک لکھیوں کو بیاج ہو گئے ہو گئے ہو 30 سوال آپ کی ماں ہے زنا کر حدیثوں میں لکھو روایت ہے. اللہ شکر ہے کوئی ماحول کم ہے، لاکھ شکر ہے. آپ کہیں بیاج دینے والا ماحول کم ہے، اللہ شکر ہے. بیاج کریں ہو سکے تو مدد کرو، اور مدد تو اللہ کہے گی. جیسے کوئی بیچارہ غریب آ گیا ضرور پتا ہے، یا کوئی بیمار آ گیا، یا کوئی شخص ضرور وہاں پر کر لیور واسطے آ گئی، اپنے کے ساتھ 50,000 روپیہ دینا، روزی نہ رہو. اور وہ کیا 15 دن کبھی رکھتے یا مہینے ہمیں رکھتے. حدیثوں میں آئے کہ روزی نہ رہو اپنے 50,000 روپیہ رسید اللہ کے نام میں کٹاؤں کا سواب میں. اب ٹیم آئی تو دیول لو اور کوئی دن کوئی ہونی نہیں جا اور اپنا بات کرنی تو بھائی پڑھیا ہو جاتا نہ پجا ہونا ہوتا یا جانور بکنا ہوتا، مجبور میں ہم پجا ہو جاتا میں تھوڑی ڈھیل دے دیا. تو اللہ پاک حدیثوں میں آئے روزی نہ روزی ڈبل سچ کو کرنا سواب میں. روایت کرو میں خود پڑھے ہو حدیثوں میں آئے کہ کوئی دن ہوئی جتنا تمہارے ہوئے واسطے سوٹ تو نہیں کوئی دن میں اللہ پاک ملے 5,000 دنوں کا 10,000 اس تک کے رسواب میں لگا گیا. خدا نے گرے اور خدا نے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہو. اللہ کی بات کو بہت راضی ہے کہ کہیں ہماری مدد کرے گا. فائدہ 5 عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھتی ہے وہ بہت گنہگار ہوتی ہے، مگر ان کو سب نمازیں اور تراویح وغیرہ اپنے گھروں میں ہی پڑھنا چاہیے. جتو دین آدمی واسطے ضروری ہے وہ تو دین عورتوں سے بھی ضروری ہے. آپ کو تراویح پڑھو کہ امام ہے تو تراویح سکھاؤ، شوق دلاؤ. اپنے اعتکاف میں رہو، ہرے مامے میں بھی اعتکاف میں گئے ہیں جو یہ معاملے اپو ذمہ وار ہو. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک آگےوان ہو اور مکھی ہو، گالے مکھی ہو، گور مکھی ہو، بستی مکھی ہو اور گھر ذمہ وار ہو. یہ حدیث میں یوں کہے ہوئے لیکن مفہوم ہے کہ آخرت میں خوشیاں ہو. اپو ہے اپو اپنے گھر کا ذمہ وار ہو. حدیثوں میں نہیں ہوئے روشنی کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اللہ کی پکڑ سے، نار جہنم کی پکڑ سے بچاؤ. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے احکام کو پورا کر
نافرمانی سے بچاؤ. اللہ فرماتے ہیں بات محنت کرنا، سمجھانا بجانا، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بولا. اور یہ بول اتنا پسندیدہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وہ حقیقی کیسی بات ہو سکے جو اللہ کے بندوں نے اللہ کی طرف بولا. احسن وہ خوشو بول اور خوشو بدلاؤ کیسے ہو سکے. کورونا تعریف کرے کہ جو کو کوئی آپ نے خود میں، آپ نے گھروں میں اور بستی میں اور پوری امت میں اللہ کی طرف بولا، اللہ نے دین کی طرف بولا. 24 پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ آگے آئے گئے اگلے پارے میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی نور ہے، برائیت ہے. نیکی و حسن ایک الگ ہے اور غلطی، نحوست اور ناراضگی وہ الگ ہے. یہ اور حسن جدا جدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک روز پہلے نصیحت فرمائی، اے مسلمانوں تم پر ایسا ایک بزرگ مہینے کا سایہ ڈالا جاتا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. شب قدر کا اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں اور تراویح کی نماز کا پڑھنا میں نے تم پر سنت کر دیا ہے. بس جو مرد یا عورت تراویح کی نماز پڑھے گا، بس جو مرد یا عورت تراویح کی نماز پڑھے گا اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملیں گی. 1500 نیکیاں. مزدور بتا ہے ٹھیکدار نے پہلی ہوگا ہے وہ پہلے تو اللہ کتنے کہتے ہیں ٹھیکدار نے 500 روپیہ دے رہے ہم تو پہلے مزدور کو کھائے تو اجے تک تو ہیکٹر کو ہم کے پہ والے 500 اٹھائے کیا 600 روپیہ دے رہا اللہ ایک مہینے بھرے ہو. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اور پس ایک دم ہمیشہ ہونا ہو جائے اور بات رو، وعدے رو، ایمانداری رو اور کم کا جو کردار پسند آ جائے کہتے ہیں خاص طور پہ نیک آدمی میں جو تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، للہیت بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ اپنی معرفت نصیب کریں گے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان اللہ پاک نصیب کریں گے، ولی بنائیں گے اس کو. اور ولیوں کا والی کون ہے؟ واللہ ولی المتقین. اللہ ہے متقی لوگوں کا والی. ایسا مقام دیں گے، ایسی رونق دیں گے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. اس کی باتوں سے عمل میں ترقی ہوگی. اس کی نیکی کو دیکھ کر آخرت یاد آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کے بھاؤ کو بڑھا دیتے. آسمان سے فرشتے مولیا کرتے ہیں یہ ولی ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے ایک موقع میں اللہ کے نبی سے پوچھا، ہم صبح میں، ہم شام میں، ہم کاروبار میں، ہم کہیں بھی رہیں، کس کے ساتھ ہمارا صبح کا اٹھنا ہو، کس کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہو، کس کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہو؟ بڑا اہم سوال ہے میرے بھائی. بات سمجھ میں آئے کہیں کون امید زیادہ ہماری وجہ سمجھ نہیں آ. اللہ کے نبی جی نے فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھاؤ، اپنے آپ کو بھلے لوگوں کے ساتھ رکھو. بوڑھیا اپر مائی کے ساتھ نہ کریں کہ جیسی حضرت، جیسی صحبت پوری حضرت و اثر ہے. اللہ کے نبی جی نے سارے نبیوں کے امام صحابہ کرام سے فرمایا تو اس
حوصلے میں کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. تو علامت کیا ہے ان کی؟ کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کے قول سے، بات سے، عمل میں ترقی ہو جائے، جس کی نیکی کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ. ہمیشہ آدمی نشاور کے ساتھ رہے گا، نشہ سیکھ جائے. ہمیشہ بازار میں رہنے والوں کے ساتھ رہے گا، اس کو بازار جانا ضروری ہو جاتا ہے. اس کا دل نہیں کہتا گھر میں رہنے کا. کھایا پیا، نہایا دھویا، گاؤں جا رہا ہے. پوچھ لو ان سے کیا لانا ہے، لانا کچھ نہیں. گونداری کیونکہ ماحول بنا لیا، اپنے آپ کی عادت کو بنا لیا، رنگ مسالی مجھے گاؤں جانا ہے، کسی حال میں مجھے گاؤں جانا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہوں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیشہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھو. جو مرد یا عورت تراویح کی نماز پڑھے گا اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1,500 نیکیاں ملے گی. سنو میرے جوان بچوں، میرے پیاروں، جب تراویح کی جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، ہم دکانوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کہیں کھیلنے میں چلے جاتے ہیں. ایک سجدے پہ 1500 نیکی کمی آ جاتی. ایک سجدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتنی نیکیوں کا گھاٹا لے لیتے ہیں. اور پھر وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے حرفوں پہ اللہ کیا دے گا؟ قرآن وہ کتاب ہے ہدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، صحیفہ نامہ ہے. قرآن کریم کے سننے کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کی زنگوں کو صاف فرما دیتے. اللہ کے نبی سے پوچھا دل کی صفائی کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 چیزیں بتائی. دل کو صاف کرنے کے لیے منہ پہ پاؤڈر لگا لیں گے، دوسری چیزوں کو لگا لیں گے، شیمپو سے صاف کر لیں گے. اللہ کیا دیکھیں گے؟ بقلب سلیم، دل دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھیں گے. دنیا والے دیکھتے ہیں شکل و صورتوں کو، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ بنانے والا ہے. نہ مال مٹی کو دیکھیں گے، اس حدیث میں یہ فرمایا ہے. اللہ کس چیز کو دیکھیں گے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. عربی کے اندر دلوں کو قلوب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اعمال کو دیکھیں. 2 چیزیں دیکھیں، 2 چیزیں. ایک دل کو دیکھیں گے، ایک اعمال کو دیکھیں گے. اب عمل جو ہم کر رہے ہیں ہم تو جانتے ہیں، جیسا عمل ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. ایک موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جنت میں کی عمل کی وجہ ہوتا ہے، گھنا لوگ جنت میں کئی نیکی کی وجہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کی وجہ سے. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، پرہیزگاری. بہت سے معنی ہے لیکن اصل معنی ڈرنا. اب جو ڈرے گا وہ نہ نماز چھوڑے گا، نہ تراویح چھوڑے گا، نہ احکام چھوڑے گا. جو ڈرے گا وہ صفحے نہیں چھوڑے گا. جو ڈرے گا وہ سوئے گا نہیں، اس کا ڈر اس کو سونے نہیں دے گا. چل ساری دنیا کے مسلمان مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں اور تو کدھر جا رہا ہے؟ اندر کی آتما کو جھنجھوڑا جائے گا، روانہ ہو جائے گا. ایمان کی 2 دیواریں ہیں، ایک امید، ایک خوف. ان دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. ایمان کی کتنی دیواریں ہیں؟ 2 دیواریں ہیں. ڈر اتنا ہو کہ میرا رب میری غلطیوں پہ پکڑ کر لے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اور امید اتنی ہو، اپنے اعمال سے امید اتنی ہو کہ میرا رب ضرور مجھے بخش دے گا. عمر سے فرمایا کہ میدان قیامت میں اعلان ہو کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو وہ عمر ہوگا. عمر کا تقویٰ دیکھو، وہی عمر
کہ اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ایک آدمی دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، عمر تو پکڑا جائے گا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر تو پکڑا جائے گا. اتنا ڈر، اتنا خوف. آخر عمر کا فرمایا کرتے تھے عمر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، گھاس کا ڈنڈا ہوتا جو جانور کھا لیتے اور حساب و کتاب دکھانا پڑتا. وہ عمر جس کی بشارت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے کو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اگر بند نہ ہوتا میرے بعد اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو بنایا جاتا. یہ لائق تھا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں. تو 1,500 نیکی ملے گی اور اس کی جنت میں ایک محل ملے گا اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے ساتھ میں ایک مکان سونے کا بنا ہوا ہوگا جو صرف یاقوت سے سجایا ہوا ہوگا. ایک سجدے کی قیمت اور زیادہ ہے. 1,500 نیکی الگ ہے اور اس کی جنت میں ایک محل یاقوت کا بنایا ہوا ملے گا جس کے 60 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے ساتھ ایک مکان سونے کا ہوگا جو صرف یاقوت سے سجایا ہوا ہوگا. وقت ہو چکا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سزا مجھے بھی اور تمام مجمع کو جو حدیث مبارکہ آئی اس پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.